السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، کیونکہ آج جمعہ ہفتہ واری اجتماع ہمارا مسجد احمد رضا میں ہوتا تھا، لیکن اب کیونکہ لاک ڈاؤن اور پابندی کی وجہ سے جمنا منع ہے، اسی لیے ہم آن لائن کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اور آج کچھ باتیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں اور ان کی شان کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے چاچا تھے، اور جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پورے عرب والے ہی نہیں بلکہ باہر والے بھی، روم اور باہر کے جو ملک والے تھے وہ بھی ان کے نام سے کانپا کرتے تھے۔ وہی مقام و مرتبہ جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ بہت ان کے نام سے ان کو زمین پر بھی آسمان پر بھی اسد اللہ اور اسد الرسول کے نام سے یہ جانے جاتے تھے، یعنی اللہ کے شیر اور رسول کے شیر۔ بہت زیادہ ان کی طاقت تھی اور ان کے نام سے بھی کانپا کرتے تھے اور ان سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے دین کو بہت زیادہ سپورٹ ملا، دین کو بہت زیادہ مسلمانوں کو بہت بڑا سہارا ملا۔ یہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ ایمان لائے، بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تو ان کے نام سے ڈرا کرتے، پہلوان مانے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں کچھ باتیں آج مختصر میں آپ کو بتاؤں گا، اور خود میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی سیکھنے کا انشاءاللہ اس میں کچھ موقع ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ان کا ایمان لانے کا واقعہ یوں تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کو ابو جہل نے بہت زیادہ تکلیف دے کر ستایا تھا، حتیٰ کہ ایک نیزے سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان کے بدن پر اس نے وار کیا، جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام کے سر مبارک سے خون آیا۔ اور سویبہ ایک لونڈی تھی، اس نے آقا علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا تھا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو اس طریقے سے آقا علیہ السلام اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ چاچا یہ رضائی بھائی بھی تھے، تو تب آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، کچھ بھی ریسپانس ریونج نہیں، بدلہ نہیں لیا ابو جہل سے، اور واپس اپنے گھر گئے، اور اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہم پٹی کرنے لگی اور اس طریقے سے سپورٹ کرنے لگی۔ اس وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے، تو تب سوائبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لونڈی تھی، انہوں نے کہا کہ کیا فائدہ تیرے شکار کا، کیا فائدہ تیری بہادری کا کہ تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے اتنی بے رحمی سے اور اس قدر تکلیف دے کر اس قدر اس نے مارا ہے، اور کیا فائدہ تیری بہادری کا، اس طریقے سے انہوں نے کہا۔ تو امیر حمزہ فوراً شکار کو چھوڑا اور فوراً مکے کی طرف گئے، اور حرم کعبہ میں ابو جہل بیٹھا تھا، اسی کے سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے ہی اس کے سر پر وہی نیزے سے دے مارا اور زخم نکل گیا، اور سب کے سب کانپنے لگے اور سب کے سب الگ الگ ہو گئے، اور لوگ بیچ میں آنے بھی لگے، تو ابو جہل نے روک دیا، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اس سے مطلب پنگا مت لینا اور اس کے خلاف مت آنا، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اس کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا کہ اے بھتیجے، کیا اب تو خوش ہے میرے سے، کہ اب بھی تو خوش نہیں ہے کہ میں نے تیرا بدلہ لے کر آیا ہے، ابو جہل کو میں نے ابھی مار کر آیا ہے، اور اس کا سر اسی طریقے سے میں نے پھاڑ کر آیا ہے، اس سے بھی اسی طریقے سے زخم ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے چاچا، میں اس وقت خوش ہوں گا جب آپ بھی کلمہ پڑھ کر اللہ رسول کو مان لیں گے، یعنی اللہ کو خدا مان لیں گے اور مجھے رسول مان لیں گے، تو اسی وقت آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو اس سے بات یہ پتہ چلی کہ یقیناً آقا علیہ السلام کے دشمنوں سے بدلہ لینا اور ان کو مارنا، ان کو قتل کرنا، ایک عاشق رسول کی ذمہ داری ہے اور عشق کا تقاضا بھی ہے۔ آج بھی اگر کوئی آقا علیہ السلام کے خلاف اگر کچھ بولے تو ہماری زبان بھی کھلنی چاہیے، ہمارا ہاتھ بھی اٹھنا چاہیے اور ہمارا قلم بھی اٹھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام کے دشمن گالیاں بکتے رہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے اور ہم خاموش رہے، یہ ایک عاشق کا تقاضا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اسی ہندوستان میں جب نرسنگا نند
جب اس بدتمیز نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو پورے مسلمان ممالک اور کنٹریز خاموش رہے، حتیٰ کہ سعودی عرب اور یہ ممالک خاموش تھے. لیکن جب اسی ہندوستان کو جب آکسیجن کی ضرورت تھی تو اسی سعودی عرب نے آکسیجن بھیجا. تو جب نبی کی گستاخی کرنا وہ بات نظر نہیں آئی، لیکن آکسیجن کی مدد کرنا یہ بات سمجھ میں آئی. تو یہ جو ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں، سوچو اگر آپ کے باپ کو، آپ کی ماں کو اگر کوئی گالی دیتا تو آپ یہی رویہ رکھتے. یقیناً انسانیت ہے، آکسیجن بھی دو، ماسک بھی دو، سینیٹائزر بھی دو، ویکسین بھی دو. لیکن جب نبی کی شان میں اتنی گستاخیاں کرے، کچھ نہ کچھ تو بائیکاٹ کرو، کچھ نہ کچھ تو احتجاج کرو، کچھ نہ کچھ تو بولو. تو یہی عشق کا تقاضا ہونا چاہیے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے یہ طرز تھا. یہ صرف یہی نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی جنگ احد تھی کہ جب آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ افواہ اڑا دی گئی تھی کہ آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو بعض صحابہ اکرام جو ہے واپس بھاگنے لگے. اب کیا فائدہ جب سرکاری نہیں ہے تو لڑ کو کیا فائدہ. تو جب فاروق اعظم تھے تلوار نکالی تو فاروق اعظم کا جملہ سنے، فرماتے ہیں کہ اب جی کے کیا کرو گے، جب سرکاری نہیں ہے تو واپس جا کر جی کے کیا کرو گے، آخری سانس تک لڑو. تو یہ جذبہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا. لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں آج مسلم ممالک جو ہے ان کو پیسہ، ڈالر اور یہ پوسٹ، یہ چیزیں، پولیٹکس، سیٹیں، یہ چیزیں ان کو اچھی لگتی. لیکن نبی کی شان میں اور اسلام کے حوالے سے حملے ہو رہے ہوں تو اس کے بارے میں کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل لاء میں پورے مسلم ممالک اگر جم گئے ہیں تو ہندوستان ہو یا کوئی اور ہو، کسی کی بھی یہ مجال نہیں ہوگی، کسی کے اندر بھی یہ ذرہ بھی دم نہیں ہوگا کہ وہ اسلام کے خلاف کچھ بولے. اسی ہندوستان میں قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کے بارے میں کہا گیا. اسی ہندوستان میں نبی کے بارے میں معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں کی جا رہی ہے. اسی ہندوستان میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی. اب ہم اگر کچھ بولے تو لوگ بولتے کہ یہ بھڑکیلے بیان کر رہے اور لڑائی جھگڑے کی بات کر رہے. تو ہمارا موقف یہ کہ آپ ہمارے ماں باپ کو گالی دیں، ہم برداشت کر لیں گے. لیکن اگر ہمارے نبی کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے اسلام کے بارے میں اگر کوئی بولے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم گالیاں بھی دیں گے، ہم لڑیں گے بھی، اور جتنا ہماری طاقت ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم رہتے دم تک، آخری دم تک انشاءاللہ بولتے رہیں گے. یہی چیز صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا. تو یہ چیز جو ہے موجودہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو ہونی چاہیے. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ دین کو قبول کرو، اس وقت خوشی ہوگی. تو پتہ چلا آج بھی ہم آقا علیہ السلام کو اگر خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہم دین پر عمل کریں تو اس سے آقا علیہ السلام خوش ہوں گے. یقیناً جب ہم نماز پڑھیں گے، جب آپ دنیاوی اعتبار سے بہت ساری چیزیں کریں، لیکن دین پر جب ہم عمل کریں گے تو آقا علیہ السلام سب سے زیادہ خوش ہوں گے. تو ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں اور خود قرآن پڑھیں، خود دین کے اوپر آپ عمل کریں، خود بخود آقا علیہ السلام خوش ہوں گے. یہ چھوڑ کر خالی بڑی بڑی باتیں کرنا اور سال میں ایک مرتبہ میلاد منا لینا، صرف لائٹنگ سجا لینا، جھنڈے جلوس نکال لینا، اس سے کام نہیں بنتا. واقعی دین پر ہم 100% پریکٹیکلی جب عمل کریں گے تو اس سے آقا علیہ السلام خوش ہوں گے. ایک تو یہ. اور جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اسلام لے کر آئیں تو مسلمانوں کو بہت زیادہ ہمت ملی، مسلمانوں کو بہت زیادہ سپورٹ ملا. وجہ اس کی یہ تھی کیونکہ مسلمانوں کو کھل کر عبادت کرنے کے لیے بھی موقع نہیں تھا. دار ارقم ایک جگہ تھی، ایک پلیس تھی، وہیں پر مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، وہیں پر میٹنگ کیا کرتے تھے. وہاں سے کعبے میں کھل کر پبلکلی نماز پڑھنے بھی مسلمان ڈرتے تھے، کیونکہ کوئی مارتا، کوئی ستاتا، کوئی تکلیف دیتا، کوئی گوشت کی اوجڑی ڈالتا، کوئی کانٹے بچھاتا، کوئی کوڑا لے کر مارتا. لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اور تھوڑے دنوں کے بعد فاروق اعظم بھی اسلام لائے، جب یہ دونوں شیر جو اسلام لائے تو اس وقت 40 مسلمانوں کی تعداد ہو گئی تھی، 40 ممبرس ہو گئے تھے. تو تب فاروق اعظم نے کہا، اور یہ فاروق اعظم کا بھی ضمناً واقعہ بتاتا چلوں. فاروق اعظم تلوار لے کر آ رہے تھے دار ارقم میں. اس وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے. تو لوگوں نے بتایا کہ فاروق اعظم تلوار لے کر آ رہے ہیں. تو امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ آنے دو، اگر عمر کا ارادہ اچھا ہے تو بہت اچھی بات، ورنہ عمر کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دوں گا. تو یہ تھا. لیکن فاروق اعظم آئے اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں غلامی اختیار کر لی. اس وقت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم صحیح نہیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ہم حق پر ہیں. تو تب تو ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں، ہم کھل کر عبادت کریں گے. تو اس وقت مسلمانوں کی 20 الگ الگ 2 لائنیں بنی، 2 صفیں بنی.
ایک صف کی نگہبانی امیر حمزہ کر رہے تھے، ایک صف کی نگرانی عمر فاروق کر رہے تھے. تو یہ دونوں حضرات کیونکہ پہلوان تھے اور پورا عرب جو ہے ان سے ڈرا کرتا تھا، ان کا نام سن کر کانپا کرتا تھا. اب یہ دونوں حضرات نے فرنٹ لائن میں ٹھہر کر یہ اعلان کیا ہے اگر کسی کی ہمت روکے تو وہ سامنے آئے، اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو وہ سامنے آئے. اب یہ شجاعت و بہادری سے جب انہوں نے پبلکلی اس وقت پہلی مرتبہ حرم کعبہ میں نماز پڑھی تو یہ دونوں حضرات کا احسان تھا. تو اس وقت جو ہے مسلمانوں کو ایک سہارا ملا، سپورٹ ملا. تو آج بھی دیکھیں میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہو سکتا. اس دور میں طاقت کی ضرورت تھی تو وہ طاقت والے جب اسلام کے قریب آئے تو مسلمانوں کو سپورٹ ملا. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے اندر پیسے کی طاقت ہے، کسی کے اندر ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، کسی کے اندر اچھے بولنے کی طاقت ہے، کسی کے اندر جو ہے سیاسی طاقت ہے. یہ لوگ جب دین کے قریب آئیں گے دین کو بھی مسلمانوں کو بھی اس سے سپورٹ ہوگا. اب دیکھیں جتنے بھی جو چاہے وہ ملک کے بڑے بڑے سیاسی دان ہو جو اسلام کے خلاف کتنی سازشیں کر رہے ہیں، اگر یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو اسلام کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا. اب جتنے بھی ہیں یہ پورے بھی، چاہے میں نام لوں یا نہ لوں، آپ جانتے ہیں یہ سب کے سب اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، چاہے نریندر مودی ہو، یوگی آدتیہ ناتھ ہو، ان سب کو اللہ اسلام کی دولت عطا فرمائے. اب یہ اسلام، یہ دعا پر مجھے کوئی بھی روک تو نہیں، یہ دعا ہے کر سکتے، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. اب آپ سوچیں یہ جب اسلام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے تو مسلمانوں کو کتنی ہمت ملے گی. یہی وجہ ہے آج بھی آپ ٹیچر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ سوشل میڈیا استعمال کرنا جانتے ہیں. آج سب سے زیادہ جو ضرورت ہے مسلمانوں کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. آج مسلمان وہ نوجوان جو ٹیکنالوجی میں ایکسپرٹ ہیں وہ اگر دین کے قریب آ جائیں، وہ اگر دین کو صحیح سمجھیں، وہ اگر دین کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گا، مسلمانوں کو بہت زیادہ سہارا ملے گا. اب دیکھ لیں کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. آج ٹیکنالوجی کی سب سے زیادہ ضرورت اس لیے ہے، آپ دیکھیں اسرائیل یہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو کنٹری ہے، ملک ہے، وہ ٹیکنالوجی میں ٹاپ ایکسپرٹ ہے. اسی وجہ سے کوئی بھی مثال آپ ڈالیں وہ ملک بہت پروٹیکٹڈ ہے، یعنی ٹیکنالوجی میں ٹاپ لیول پر ہے وہ ملک. اسی لیے وہ یہودی ملک جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر رہا. وہی ٹیکنالوجی اگر مسلمان نوجوانوں کے اندر ہوتی، وہی ٹیکنالوجی اگر مسلمان جانتے، وہی ٹیکنالوجی اگر مسلمان بناتے تو آج کوئی بھی مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو اور مسلمانوں کو اس طریقے سے گاجر مولی کی طرح اور اس طریقے سے بکریوں کی طرح کاٹ کر ان کا خون جو ہے نالیوں پر نہیں بہاتا ہوتا. آج ہمارے یہاں بچے نوجوان جو ہے اسی ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر کے پورنوگرافی دیکھنا، گندی چیزیں دیکھنا، ٹک ٹاک کرنا، لڑکیوں کو خوش کرنا، سیلفیز لینا اور یہ میڈ لپس میں ویڈیوز بنانا. کیا تمہارا ٹیکنالوجی کا استعمال انہی چیزوں پر ہے؟ دین کے لیے کب استعمال کرو گے یہ ٹیکنالوجی؟ آج یہی نوجوان جتنے بھی ہیکنگ کر کے لڑکیوں کے اکاؤنٹس ہیک کر کے فیک آئی ڈیز بنا کر لڑکیوں سے چیٹنگ 2-2 3-3 اکاؤنٹس بنا کے کرتے ہیں، یہی ٹیکنالوجی، یہی تمہارا دماغ، یہی تمہاری شان پتی، یہی تمہاری چالاکی اگر دین کے لیے کرتے تو آج مسلمانوں کی حفاظت ہوتی. تو ضرورت اس، خاص کر جتنے بھی نوجوان مجھے آن لائن سن رہے ہیں یا بعد میں یوٹیوب کے ذریعے سے سنیں گے، تو آج ضرورت ہے تمہارے ٹیکنالوجی کی. اس دور میں جب طاقت کی ضرورت تھی تو فاروق اعظم اور امیر حمزہ نے جب اسلام کے قریب آئے تو مسلمانوں کو سپورٹ ملا. اور خود فاروق اعظم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر اور 10 سال ان کی حکومت ہوتی تو دنیا کے ہر کونے میں صرف اسلام ہوتا. اس قدر ان کے اندر طاقت تھی. اور صرف 10 سال کی حکومت میں 22 لاکھ مربع میل پر، یعنی آدھی دنیا سے زیادہ انہوں نے فتح کر لیا تھا. جب یہ طاقت والا آج بھی بہت سارے، تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہمارے نوجوان سنتے ہیں، آج دیکھیں آج ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، یہ ہمارا بیان بھی، یہ سیکھیں، آپ اس سے پہنچائیں. عالم کورس کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے. تو آج ضرورت ہے اس ٹیکنالوجی کا پازیٹیو استعمال کرے. اسی طریقے سے پیسوں والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، وہ پیسے والے جو صرف بچوں کے برتھ ڈے پارٹی پر 1-2 لاکھ خرچہ کرتے ہیں، وہ پیسے والے جو شادی کے آرکیسٹرا اور ویڈیو کیمرہ، ویڈیو شوٹنگ میں اور صرف گانے بجانے پر لاکھوں کے خرچہ کرتے ہیں پیسے، وہ پیسے والے اگر دین کے قریب آ گئے تو، وہ پیسے والوں کے اندر اگر دینداری آ گئی تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ کس قدر اس سے مسلمانوں کا حل ہوگا. کتنی ایسی مسلمان بچیاں ہیں کہ وہ مجبوری میں
کام کرنے کے لیے باہر جاتی، اپنی عزتیں بھی گنواتی اور اپنا آبرو بھی گنواتی، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان ہوتا۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں جو کام کرنے بہانے، پڑھنے کے بہانے باہر جا کر غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں، کیونکہ شادی کرنے کے پاس ان کے پاس دہیج پیسہ نہیں ہے۔ سوچو، یہی اگر مسلمان امیر گھرانے والے اگر ان کے اندر دینداری ہوتی تو اسی طریقے سے کوئی فیکٹری کا اونر ہے، کوئی بزنس کا اونر ہے، وہ اگر نماز کا داڑھی کا پابند ہو گیا تو اس کے انڈر 10-15 جو کام کرنے والے ہیں ان سب کو بھی وہ نماز کی دعوت دے سکتا، ان سب کو بھی وہ داڑھی کی دعوت دے سکتا۔ جب اونر سیٹ خود 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا فیکٹری میں، تو جو کام کرنے والا ہے آٹومیٹک اس کے اندر ہمت آتی، تو اسے انہیں روک سکتا۔ جیسے ایک اونر بول کر 4 بجے آنا، 5 بجے آنا، تو ٹائمنگ کے برابر مجبور کر کے اسے بلا لیتا، کیوں؟ اسے سیلری پے کر رہا۔ تو اسی طریقے سے وہ اسے مجبور کر کے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، تو چہرے پر داڑھی رکھنا، تو اس طریقے سے وہ فورس کر سکتا۔ تو جب ایک امیر آدمی، پیسے والا جب دین کے قریب آتا تو اس سے فائدہ ہوتا۔ اسی طریقے سے اب دیکھتے چلے جائیں، جو ٹیچرز ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، اب آپ سوچو ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، مسلمان بھی ہو سکتا، اب وہ پیشنٹ آیا، اسے بولے نماز پڑھے گا تمہیں، کہ پوچھے تو نیکسٹ ٹائم تمہیں آئے تو نماز پڑھنا۔ جب ڈاکٹر جب گولی دے کو جب نماز کی بھی دعوت دیتا تو سوچو اس پیشنٹ کے اوپر کتنا اثر پڑتا۔ تو یہ چیزیں، آپ ڈاکٹر بنے، آپ انجینئر بنے، لیکن جب آپ کے اندر دینداری آئے گی، خود بخود آپ کو جو ہے یہ دین کا اس سے فائدہ ہوگا، لوگ دین کے قریب آئیں گے۔ اسی لیے ہمارے جو نوجوان ہیں جن کو بڑا شوق ہے کہ اچھا ہیئر سٹائل رکھ کر، کلین شیو کر کے، ٹی شرٹ ٹائٹ فٹنگ پہن کر جن کو شوق ہے، تو اس سے لوگ دین کے تو قریب نہیں آئیں گے۔ اگرچہ آپ انجینئر ہیں، اگرچہ آپ پروفیسر ہیں، اگرچہ آپ ڈپلومہ آئی ٹی کیے ہوئے ہیں، اگرچہ آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، آپ سنتوں بھرا لباس پہنے ہوئے ہیں، آپ کسی کو دعوت دینے کی ضرورت ہے نہیں۔ آپ کا لباس، آپ کا انداز خود بخود لوگوں کے دلوں کو مؤثر کر دے گا۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ کیا ہماری جوانی، ہماری طاقت، ہمارا ٹیکنالوجی، ہمارا یہ اسمارٹ ہونا، ہمارا یہ ہینڈسم ہونا، اور ہمارا یہ ہیئر سٹائل اچھا ہونا، ہمارا یہ طاقت، ہماری جوانی صرف لڑکیوں کو خوش کرنے کے لیے، خالی اچھا جاب حاصل کرنے کے لیے؟ تو یاد رکھیں، دین کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہمارا نقصان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا پر جو ہمارے نوجوان ہو، بچے ہوں، سب کے سب ایک ڈر، خوف کے عالم میں کیوں جی رہے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے آج دین کو، ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت ہے، تمہاری جوانی کی بھی ضرورت ہے، اور تمہارے سمارٹنیس کی بھی ضرورت ہے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کے ذریعے سے اسلام کو قوت ملی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، کیونکہ ایک طاقت والا جو ہے کسی سے ڈر کے اسلام قبول نہیں کرتا، ایک طاقت والا جو ہے کسی کے پریشر میں آپ کو کلمہ نہیں پڑھتا۔ نارمل ہے انہیں ڈر کو، بھائی کلمہ نہیں پڑھے تو مجھے مارتے، لیکن ایک طاقت، روب و دبدبہ رکھنے والا اگر کلمہ پڑھے تو یہ اسلام کی حق ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے، حق مذہب ہے، اسی لیے بڑے بڑے طاقتور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے آج بھی اگر ایک نوجوان اسکول کالج جانے والا بچہ اگر اپنے چہرے پر داڑھی رکھے، اگر ایک امیر آدمی، ایک سیٹ، ایک اونر، ایک ڈاکٹر، ایک پروفیسر، ایک ٹیچر، ایک میکینک، یہ سب کے سب اگر دین پر چلے، نماز کی پابندی کریں، تو خود بخود جو ہے لوگوں کے اندر یہ بات واضح کلیئر ہو جائے گی کہ اسلام دین حق ہے، اسی لیے اس میں ہر پڑھا لکھا جو ہے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ سب سے بڑا پیغام ملا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ احد، یہ دوسری جنگ تھی، تو اس میں جو شریک ہوئے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بڑی ہمت اور بہادری کے ساتھ انہوں نے جنگ میں لڑائی کی۔ اب کیونکہ اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی جنگ بدر میں، اس میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باپ کو اور اس کے بیٹے کو، دونوں کو بھی قتل کیا تھا۔ ایک قول کے مطابق دونوں بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ اب ان کی جو رشتہ دارنی تھی، یہ خاتون تھی ہندہ، تو وہ خاتون بھی بعد میں کلمہ پڑھ کر وہ بھی اسلام لائی تھی۔ تو اس نے یہ منت مانگی تھی کہ جو بھی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا تو ان کا کلیجہ میں چابوں گی اور ان کی ناک کو کاٹوں گی، اس طریقے سے بے رحمی سے شہید کر کے تکلیف دوں گی۔ تو اس طریقے سے یہ، تو اس نے جو ہے ایک شخص کو، وحشی ان کا نام تھا، وہ بھی بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، ان کو اپوائنٹ کیا اور باقاعدہ جنگ احد میں جو ہے ان کو لڑنے کے بارے میں اور ان کو قتل کرنے کے بارے میں ان کو اپوائنٹ کیا۔ دوپہر میں بھی آپ نے جمعہ کے بیان میں آپ نے یہ سنا، ہمارے امام صاحب نے بیان کیا۔ تو یہ جو ہے پیچھے سے، یہ ان کو چوری سے، دھوکے سے ان کو قتل کیا گیا۔
ورنہ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر ان کو قتل کرتا، شہید کرتا، کیونکہ ایسے تھے کہ ایک ایک صف میں جب ان کی تلوار نکلتی، کیونکہ آقا علیہ السلام کے چاچا تھے، تو ایک ضمناً بات بھی بتاتا چلوں، یہ عمر میں بڑے تھے، یہ بھی حضرت عباس بھی، لیکن جب بھی ان سے پوچھا جاتا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، لیکن پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ یعنی ادب یہ تھا، حالانکہ عمر میں بڑے تھے، یہ ادب۔ تو آج جو لوگ بولتے معاذ اللہ اے نبی ہمارے جیسا ان کا نے کیا مانگنا کا تو کیا نہیں، معاذ اللہ نبی ہاں انسان رہ سکا تو نبی کے چاچا خود یہ بے ادبی سمجھ رہے کہ سرکار کے بارے میں یہ کہیں کہ معاذ اللہ سرکار میرے سے چھوٹے ہیں، حالانکہ بولنے میں حرج نہیں تھا، عمر میں چھوٹے ہی تھے، لیکن مقام و مرتبے میں جو انبیاء کا بھی سردار ہو، جو انبیاء کا بھی امام ہو، اس کے بارے میں صحابہ اکرام کیسے یہ جملہ بولیں؟ تو یہ صحابہ کا عقیدہ کہ یہ کہنا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ صحابہ کا عقیدہ، یہ ہے ہمارا عقیدہ نہیں۔ یہی عقیدے کو امام اہل سنت نے اپنے اشعار میں امت تک پہنچایا ہے۔ تو آج جو لوگ بولتے ہیں نبی انہوں بھی کیا ایک معاذ اللہ پوسٹ مین جیسا آئے چلے گئے انہوں، تو نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ تو اس وقت جنگ میں شریک ہوئے اور ہونے کے بعد جو ہے فاروق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت جو ہے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوری سے، دھوکے سے، پیچھے سے انہوں نے وار کر کے شہید کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ ناک کاٹی گئی اور باقاعدہ ہونٹ کاٹے گئے، اور لاشا معاذ اللہ اس طریقے سے بے ادبی کے ساتھ بے حرمتی کی گئی اور پہچانا نہیں جا رہا تھا لاشا۔ اور آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ سپورٹ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، اور آقا علیہ السلام بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر پوچھا کہ ہمارے گھر میں ولادت ہوئی ہے، ہم کس کا نام رکھیں بچے کو؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے میں انسانوں میں سب سے زیادہ محبت میرے چاچا سے کرتا ہوں، تو تم میرے چاچا کا نام حمزہ رکھو اپنے بیٹے کا۔ یعنی اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچو، پوری کائنات والے یہ کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو نبی خود امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاچا سے محبت کرتے ہیں، تو اس امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاچا کی عظمت کتنی بڑی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں ان کا مزار ہے، یہ جبل احد پہاڑ کے قریب ہیں، جائیں۔ اور آقا علیہ السلام ان کے وصال کے بعد ہر چہارشنبے بھی جایا کرتے تھے، اور سال میں ایک مرتبہ جا کر وہاں پر فاتحہ ان کے مناقب بیان کرتے تھے، اور کھانا کھلایا کرتے تھے باقاعدہ سال میں ایک مرتبہ۔ یہیں سے، یہ بخاری کی روایت ہے، یہیں سے ہمیں عرس کا تصور ملا، یہیں سے ہم جو بزرگان دین کا عرس مناتے کہ سال میں ایک مرتبہ عرس مناتے، یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ بخاری کی روایت ہے کہ شہدائے بدر، شہدائے احد جو تھے، تو سال میں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام وہاں جاتے اور جا کر ان کے لیے دعا کرتے اور ان کا ذکر کرتے، ان کی شان بیان کرتے باقاعدہ۔ اور یہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہی ہے کہ اس جنگ میں جو ہے، جنگ احد میں جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس وقت مسلمانوں کی غربت، مسلمانوں کی حالت اتنی کمزور تھی، کفن تک بھی ان کے پاس نہیں تھا کہ پہنا سکے۔ یعنی اس قدر کفن کم تھا کہ سر کو ڈھانپتے تو پیر دکھتے اور پیر کو ڈھانپتے تو سر دکھتے۔ مصعب بن عمیر، اب اس وقت ہوا یوں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو تھی آقا علیہ السلام کی پھپھو حضرت صفیہ، تو یہ 2 چادریں لے کر آئیں، 2 دوپٹے لے کر آئیں، اور عرض کی کہ یہ میرے بھائی امیر حمزہ کو اس کو پہنا دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک میرا صحابی بھی ہے مصعب بن عمیر، یہ وہ مصعب بن عمیر ہے کہ جس نے، یہ مکے کا امیر ترین گھرانے کا یہ بیٹا تھا، یہ ایسا خوشبودار کپڑے پہنتا تھا کہ اس کی خوشبودار کپڑے سے پورا محلہ مہک جایا کرتا تھا، اور یہ ٹرینڈ سیٹر تھا، یعنی یہ جیسے کپڑے پہنتا تھا اس کو دیکھ کر لوگ بھی ویسے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اس کے ماں باپ نے پورے کپڑے بھی چھین لیے اور سب کچھ چھین لیا، صرف ایک ٹاٹ پہن کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہ پوری دنیا چھوڑنا گوارا ہے لیکن آقا علیہ السلام اور ان کے دامن کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے، تو یہ ٹاٹ پہن کر آیا۔ تو یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام عرض کرتی، پھوپھی آپ اگر اجازت دیں گے تو 2 کپڑے ہیں، ایک چاچا کے لیے اور ایک میرے غلام مصعب بن عمیر کے لیے، یہ 2 کپڑے اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ایک کپڑا ان کو دے دوں گا۔ تو حضرت صفیہ فرماتے ہیں آپ مالک و مختار ہیں، اب جو چاہیں کریں، میں نے آپ کو سونپ دیا۔ تو اس وقت حضرت مصعب بن عمیر کو ایک کفن دیتے ہیں اور اس میں آقا کریم علیہ السلام کے چاچا کو
اس وقت آقا علیہ السلام بہت زیادہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، تھمتے نہیں، بہت زیادہ آقا علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک لاوارث لاش بھی اگر مل گئی، اگر ایک جانور کی بھی لاش مل گئی تو اسے اتنی بے رحمی سے نہیں کیا جاتا، اور ایک لاوارث لاش بھی اگر مل گئی تو اسے 3 کپڑے کفن کی دیے جاتے۔ لیکن وہ اسلام کا کیسا غربت کا زمانہ تھا کہ وہ امیر حمزہ، وہ سید الشہداء کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام اتنی محبت کیا کرتے تھے، ان کے لیے پورا کفن تک بھی نہیں تھا۔ آج 4 5 ڈریس ایک دن میں تبدیل کرنے والے ہم اپنے آپ کو بہت بڑے عاشق رسول سمجھتے ہیں۔ یہ دین ایسے ہی نہیں ملا، بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ یہ دین ایسے ہی ہمیں گھر بیٹھے نہیں ملا، بڑی محنتوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ آج سوچیں 4 5 10 جوڑی اور 15 ایک فنکشن کے لیے، ایک پروگرام کے لیے الگ الگ ہمارے پاس کپڑے ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نماز اور دین سیکھنا، قرآن پڑھنا، اپنے چہرے پر داڑھی رکھنا، یہ چیزوں سے ہمیں شرم آتی ہے، اس سے ہمیں بے چینی ہوتی ہے، اس سے ہمیں نفرت آتی ہے۔ لیکن یہی وہ دین تھا جس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، کفن تک کے لیے بھی انہوں نے اپنا کچھ بھی جمع کر نہیں رکھا کہ مرنے کے بعد آج ہم کفن ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ غربت کا زمانہ بھی تھا مسلمانوں کے پاس، یہی ہمارا المیہ ہے، یہی وجہ سے وہ بلند سر بلند تھے، کامیاب تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر آقا علیہ السلام کو رنجیدہ قلب پر تکلیف ہوئی ہوگی۔ آج اگر ہمارا بیٹا بھی اگر مر گیا اور اسے ہمیں ہائی کوالٹی کا کفن دینا چاہتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے چاچا کوئی لاوارث نہیں ہے، جنتی ہیں، آقا علیہ السلام کے چاچا ہیں، ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان کے کفن کے لیے اور ان کو کفنانے کے لیے کپڑا تک بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر آقا علیہ السلام کو رنجیدگی تکلیف ہوئی ہوگی۔ آج ہمارے گھر میں اگر عید کے دن ہمارے بچوں کو اگر کپڑے نہیں ملے، حالانکہ 10 15 کپڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری بچی اگر فون کر دے کہ ابا کہ عید کے دن میرے شوہر کپڑے نہیں لائے، تو پوری رات جو ہے باپ بے چین ہو جاتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے حالانکہ کپڑے ہوتے، ایسا نہیں کہ ننگے ہیں، ایسا نہیں کہ کپڑے نہیں ہیں، لیکن عید کے دن بھی اگر ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، کسی پروگرام کے لیے ہمارے پاس لباس نہیں ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں صحابہ اکرام کے اس پرفتن اور اس غربت پر کہ کفن ہے، آخری سفر ہے، اس وقت بھی کفنانے کے لیے ان کے پاس ایک کپڑا بھی نہیں ہے۔ سر کو چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، تو آقا علیہ السلام آخر میں فرماتے ہیں کہ سر کو چھپا دو اور پیروں کی طرف جو ہے گھاس چارہ وغیرہ رکھ دو، اسی میں دفن کر دو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آقا کریم علیہ السلام جو اپنے چاچا سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، تو اتنی محنتوں کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہمیں ضرورت نہیں ہے دین کے حوالے سے، آج ہمیں نماز پڑھنے کے لیے بے چینی ہوتی ہے، دین کی طرف اگر کوئی دعوت دے تو ہم نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا بچہ اگر داڑھی رکھے تو ہمیں غصہ آ جاتا کہ خاندان میں کون بھی داڑھی نہیں رکھے، تو رکھتا کیا؟ ہمیں آج بیوی کی چاہت پسند ہے، داڑھی والوں سے آج ہمیں نفرت ہے۔ آج نماز پڑھنے کے لیے، دین کے بارے میں باتیں سننے کے لیے، اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے کہیں قافلہ ہے، کہیں اجتماع ہے، اسی دین کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی۔ آج اگر وہ قربانی نہ دیتے تو ہمارے پاس بھی یہ دین نہ آتا۔ تو ان کی قربانیوں کو جانیں، یہ ایک نہیں کس نے سینکڑوں واقعات ہیں، 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے تھے، ان کو بغیر کفن دفن، ان کے ایسی دفن کیا گیا بغیر کفن کے۔ یہ 2 صحابہ اکرام تھے جن کی عظمت کی وجہ سے کپڑا تو ملا، باقی دیگر صحابہ کے لیے تو کفن بھی نہیں تھا۔ یہ ایک نہیں دینداری عطا فرمائے، چاہے کتنی بھی غریبی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی بھی محتاجی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی بھی پریشانی کیوں نہ سے ہمارا دل بھی کچھ بھی ہو جائے، لیکن دین ہمارے سے نہ چھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔